السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل ثاقب انفو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بہاولپور۔ بہاولپور پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سرائیکی وسیب کے ضلع بہاولپور کا ایک قدیم شہر ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 4,08,395 نفوس پر مشتمل ہے۔ بہاولپور پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے۔ یہ ملتان سے 90 کلومیٹر، لاہور سے 401 کلومیٹر، اسلام آباد سے 700 کلومیٹر اور کراچی سے 850 کلومیٹر دور ہے۔ بہاولپور بر صغیر کی پہلی ریاست تھی جس نے پاکستان میں الحاق کا اعلان کیا تھا اور بطور ریاست بہاولپور صوبائی حیثیت کے ساتھ پاکستان میں الحاق ہوا تھا، لیکن 1 یونٹ کے اختتام کے بعد اس کی صوبائی حیثیت ختم کر دی گئی اور صوبہ پنجاب میں ضم کر دیا گیا۔ ریاست بہاولپور مختلف قدیم معاشرتی چیزوں کا گھر تھی۔ بہاولپور کا علاقہ حالیہ تاریخ میں مغلیہ سلطنت کے صوبہ ملتان کا حصہ تھا۔ اس میں وادی سندھ کی تہذیب کے کھنڈرات کے ساتھ ساتھ قدیم بدھ مت کے مقامات جیسے قریبی پٹن مینارہ بھی شامل ہیں۔ برطانوی ماہر آثار قدیمہ سر الیگزینڈر کنگھم نے بہاولپور کے علاقے کی شناخت مہابھارت کے یودھیا سلطنتوں کے گھر کے طور پر کی۔ بہاولپور کے قیام سے پہلے خطے کا بڑا شہر اچ شریف ایک مقدس شہر تھا جو 12ویں اور 17ویں صدی کے درمیان ایک علاقائی میٹروپولیٹن مرکز تھا، جو کہ 12 سے 15ویں صدی میں تعمیر کیے گئے مسلم صوفیہ کے لیے وقف تاریخی مزارات کے مجموعے کے لیے مشہور ہے۔ بہاولپور 1748 میں نواب بہاول خان اول نے قائم کیا تھا جب وہ شکارپور سندھ سے اچ شریف کے آس پاس کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔ بہاولپور نے قبیلہ کے دارالحکومت کے طور پر ڈیراوڑ کی جگہ لے لی۔ یہ شہر ابتدا میں افغانستان اور وسطی ہندوستان کے درمیان تجارتی راستوں پر ایک تجارتی چوکی کے طور پر پروان چڑھا۔ 1885 میں دورانی کمانڈر سردار خان نے سندھ کے میاں عبدالنبی کلہوڑا کی طرف سے بہاولپور شہر پر حملہ کیا اور اس کی کئی عمارتیں تباہ کر دیں۔ بہاولپور کا حکمران خاندان قریبی اچ کے رئیسوں کے ساتھ قلعہ ڈیراوڑ میں پناہ لینے پر مجبور ہوا، جہاں انہوں نے مزید حملوں کو کامیابی سے پسپا کیا۔ حملہ آور دورانی فورس نے نذرانہ یا خراج کے طور پر 60,000 روپے قبول کیے، حالانکہ بہاول خان کو بعد میں راجپوت ریاستوں میں پناہ لینی پڑی کیونکہ افغان دورانیوں نے قلعہ ڈیراوڑ پر قبضہ کر لیا تھا۔ بہاول خان اچ کے راستے قلعہ فتح کرنے کے لیے واپس آیا اور بہاولپور پر دوبارہ کنٹرول قائم کر لیا۔ صادق محمد خان پنجم نے بہاولپور کے آخری نواب کے طور پر خدمات انجام دیں۔ حکمران عباسی خاندان قریبی قلعہ ڈیراوڑ کو اپنی تارکت کا روایتی گڑھ سمجھتا تھا۔ بہاولپور کی مرکزی لائبریری کا تعلق ریاستی دور سے ہے۔ ریاست بہاولپور کی بنیاد 1802 میں نواب محمد خان دوم نے دورانی سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد رکھی تھی اور اس کی بنیاد اسی شہر میں تھی۔ 1866 میں تخت بہاولپور کی جانشینی کے بحران نے ریاست میں برطانوی اثر و رسوخ کو واضح طور پر بڑھایا۔ بہاولپور کو 1874 میں میونسپلٹی کے طور پر تشکیل دیا گیا تھا۔ بہاولپور کے نواب نے 1887 میں نور محل میں ایک سرکاری تقریب میں ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی منائی۔ 1901 میں شہر کی آبادی 18,546 تھی۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہونے پر بہاولپور کا نواب کسی شاہی ریاست کا پہلا حکمران تھا جس نے ولی عہد کی جنگی کوششوں کے لیے ریاست کے اپنے مکمل تعاون اور وسائل کی پیشکش کی۔ اگست 1947 میں بر صغیر سے برطانوی انخلا کے بعد
ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی ایک میں شامل ہو جائیں، تو آزادی کے بعد شہر کی اقلیتی ہندو اور سکھ برادریوں نے بڑے پیمانے پر ہندوستان ہجرت کی، جبکہ ہندوستان سے مسلمان مہاجرین شہر اور آس پاس کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ بہاولپور میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ زراعت ہے۔ یہاں پر اگائی جانے والی اہم فصلوں میں گندم، گنا، کپاس، چاول، سورج مکھی وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں پر بہت سے پھلوں کے باغات موجود ہیں۔ پھلوں میں آم، کھجور اور امرود شامل ہیں۔ سبزیوں میں پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی اور آلو بکثرت پیدا کیے جاتے ہیں۔ بہاولپور میں بہت سے تعلیمی ادارے قائم ہیں، جن میں صادق پبلک سکول، گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی، قائد اعظم میڈیکل کالج، اسلامیہ یونیورسٹی اہم ہیں۔ اس شہر کی شرح خواندگی بہت اچھی ہے، اس وجہ سے ملک بھر سے طلباء علم یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس شہر میں ایک قدیم کتب خانہ سینٹرل لائبریری بہاولپور کے نام سے موجود ہے، جس میں 1,05,000 سے زائد کتب موجود ہیں۔ یہ کتب خانہ پنجاب کا دوسرا بڑا کتب خانہ ہے اور پاکستان کی قدیم ترین کتب خانوں میں سے ایک ہے، جو اس وقت کی ریاست بہاولپور کے نواب کی کاوشوں سے بنایا گیا تھا۔ ایس ای کالج 1886 میں قائم ہونے والا کالج نوابوں اور انگریزوں کی مشترکہ یادگار ہے۔ اس کالج سے کئی مشہور ہستیوں نے تعلیم حاصل کی۔ بہاولپور کے مشہور اور قدیم تعلیمی اداروں کی فہرست میں صادق پبلک سکول بہاولپور، گورنمنٹ عباسیہ ہائی سکول، گورنمنٹ صادق ڈین ہائی سکول، گورنمنٹ صادق کالج آف کامرس، گورنمنٹ صادق ایجوٹن کالج، اسلامیہ یونیورسٹی، گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی، قائد اعظم میڈیکل کالج مشہور ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں کے مشاہیر کی تو علی احمد رفت، گل بہار بانو، بطول رحمانی، سید مسعود حسن، پروفیسر ڈاکٹر شاہد حسن رضوی، کمار پاشی، سمینہ پیرزادہ، ملک محمد اقبال چنڑ، ڈاکٹر عصمت درانی، منور جمیل قریشی، عثمان پیرزادہ، راشد محمود، کمار پاشی، اصغر بہاولپوری، سمیع اللہ خان، مسرت کلانچوی، دلشاد کلانچوی، فاروق انور عباسی، اسماعیل بھٹا وغیرہ شامل ہیں۔ قائد اعظم سولر پارک ایک اسٹیشن ہے جو سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کرنے کے لیے چائنا کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کی مکمل تکمیل پر یہ 1000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے سولر پارک کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ ابھی اس پاور اسٹیشن کے کچھ مراحل باقی ہیں۔ اگر بات کی جائے اس کی سینٹرل لائبریری کی تو عمارت کا سنگ بنیاد مورخہ 8 مارچ 1924 کو 2 شخصیات ارل آف ریڈنگ، سر روفس ڈینل آئزک جو ہندوستان کے وائسرائے اور گورنر جنرل آف انڈیا بھی تھے اور امیر بہاولپور نے رکھا تھا۔ ان دنوں بہاولپور ریاست پر نواب سر صادق محمد خان پنجم کی حکمرانی تھی۔ بہاولپور کی سینٹرل لائبریری کی عمارت انتہائی خوبصورت ہے۔ بہاولپور شہر سے کئی اخبارات اور جرائد شائع ہوتے ہیں، جن میں سے مشہور امیدیں، صادق الاخبار، صدائے پاکستان، ڈیلی رہبر، بہاولپور پوسٹ، ڈیلی نامہ بہاولپور شامل ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں پر اسٹیڈیم کی تو بہاولپور میں ایک کھیل کا اسٹیڈیم بھی موجود ہے، جسے کرکٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے کھیلوں، ہاکی، فٹ بال، تیراکی، اسکواش، ٹینس، بیڈمنٹن، والی بال، ٹینس، کبڈی اور ایتھلیٹکس کے دیگر مقابلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا نام بہاولپور کے دوسرے وزیر اعظم سر جان ڈرنگ کی نسبت سے رکھا گیا۔ قیام پاکستان کے وقت یہ پاکستان کا واحد مکمل اسٹیڈیم تھا جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا اور ایشیا کا دوسرا بڑا اسٹیڈیم ہے۔ اس کے بالکل سامنے بہت بڑا زو بھی ہے جو پاکستان بھر میں مشہور ہے۔ بہاولپور کی اپنی کرکٹ ٹیم بہاولپور سٹنگز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ مغربی پاکستان کا پہلا اسٹیڈیم ہے جسے انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ کی میزبانی کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ سال 1954 اور 55 میں بھارتی کرکٹ ٹیم کا پاکستان میں دوسرے ٹیسٹ میچ کا انعقاد
ड्रंक स्टेडियम बहावलपुर में किया गया। ताहम ये वाहिद इंटरनेशनल टेस्ट मैच है जिसकी मेजबानी इस ग्राउंड में की गई। इसके अलावा साल 2002 तक ड्रंक स्टेडियम में 155 फर्स्ट क्लास और 23 लिस्ट ए कैटेगरी के मैच मुनक्कद हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बहावलपुर के दरवाजों की, तो इसके बगैर इसकी कहानी मुकम्मल नहीं होगी। नवाब सादक मोहम्मद खान अव्वल और उनके अब्बासी बेटे नवाब बहावल खान अब्बासी अव्वल ने 1774 में दरियाए सतलुज के जुनूब में 3 मील के फासले पर एक नए शहर बहावलपुर की बुनियाद रखी और रियासत के मस्त में होने की बिना पर इसे रियासत का दारुल खिलाफा करार दिया गया। शहर बहावलपुर के 200 साल कदीम दरवाजे रियासत बहावलपुर की पुरशिकवा माजी की अक्कासी करते हैं। अब्बासी फरमारवा ने शहर के अतराफ में 7 शाही दरवाजे तामीर करवाए थे। इन बुलंदोबाला दरवाजों की तामीर का हकीकी मकसद शहर के खारजी और दाखिली रास्तों पर हिफाजती नजर रखना था। 7 दरवाजों में सिर्फ फरीद गेट अपनी असल जगह पर मौजूद है, जबकि दीगर 6 दरवाजों की तामीर चंद साल कबल दोबारा अमल में लाई गई, जिसका मकसद लोगों को शहर की तारीख से रोशनास करवाना और बहावलपुर की खूबसूरती में इजाफा करना था। इन दरवाजों में मुल्तान रोड पर वाक़े बोहड़ गेट की तामीर अभी भी नामुकम्मल है। मौजूदा फरीद गेट पहले बीकानेरी दरवाजे के नाम से मशहूर था, क्योंकि इस दरवाजे की खारजी सम्मत रियासत बीकानेर की तरफ जाती थी। इस तरह अहमदपुरी गेट, डेरावड़ी गेट, मुल्तानी गेट भी अपनी सम्मत की वजह से इन नामों से मंसूब किए गए। इन दरवाजों में रियासत के फन तामीर की अक्कासी नुमाया नजर आती है। बोहड़ गेट, जहां दौरे रियासत में लकड़ी का खूबसूरत काम किया जाता था, बोहड़ गेट अपनी कदामत के लिहाज से भी खासा मशहूर था। इसकी वजह शोहरत यहाँ बोहड़ के दरख्त थे जो जमाने की शिकस्त और रेख्ती नजर हो गए। बहावलपुर के कदीम और तारीखी दरवाजों में से एक मोरी गेट है। इसके नाम के हवाले से यहाँ के लोगों में कुछ तजाद पाया जाता है कि इस गेट पर रियासत बहावलपुर के मोहर या मोहर का निशान था, जिसकी वजह से इसका नाम मोहरी गेट पड़ा। मगर वक्त के साथ साथ इन दरवाजों के निशानात खत्म होने के सबब इसका नाम मोरी गेट बोला, लिखा और पढ़ा जाने लगा। जबकि दरवाजे को दोबारा तामीर करने के बाद लोकल गवर्नमेंट ने भी इसकी तस्दीक करते हुए अभी तक उसका पुराना असली नाम उस पर आवेजा नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत से लोग अभी तक इसके दुरुस्त नाम से वाकिफ नहीं हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये इंफॉर्मेटिव काविश जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।